بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے، اور تمام صحافی برادری کا بہت شکر گزار ہوں کہ جلسے کو آپ لوگوں نے بھرپور کوریج دی، اسپیشلی ایئر وائی بول ایکسپریس سما، اب تک آپ لوگوں نے بہت زیادہ کوریج دی ہمارے کنونشن کو، وکلاء کنونشن کو۔ میں تمام سرگودا بار کے وکلاء کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھرپور تعاون کیا۔ میں آئی ایل ایف کا بہت شکر گزار ہوں، انہوں نے بہت زیادہ مینجمنٹ کی۔ ڈویژن بھر کے وکلاء کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ اتنی زیادہ تعداد میں تشریف لائے۔ آج کی یہ میٹنگ اسپیشلی ایک وضاحتی میٹنگ ہے کہ ایک ماہ پہلے میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی بنی گالہ میں، اور سرگودا بینچ کے ایشوز پر ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی۔ وہاں پہ یہ ڈسکس ہوا کہ کون کون سی وہ رکاوٹیں ہیں جن کی وجہ سے اتنا لمبا عرصہ ہو گیا ہے اور سرگودا میں بینچ نہیں بن رہا۔ تو میں نے ایک ڈیٹیل بریفنگ تقریباً ہاف آور کی خان صاحب کو دی، جس میں بتایا کہ پورے پاکستان کے تمام صوبوں میں ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پر بینچ ہے، لیکن پنجاب ایک وہ صوبہ ہے جس کے 9 ڈویژن ہیں، اب 10 ہو گئے ہیں، اس دن 9 تھے جب میری ملاقات ہوئی۔ تو صرف 4 جگہوں پر بینچ ہے، اور خان صاحب خود اس بات پہ بڑے حیران ہوئے کہ 13 کروڑ کی آبادی ہے اور 4 بینچز ہے، اور جہاں پر 4 یا 5 کروڑ کی آبادی ہے وہاں 5 بینچز اور 6 بینچز ہیں۔ تو پھر ان ہرڈلز کا ذکر ہوا کہ وہ کون سی ہرڈلز ہیں جو سرگودا میں اور دیگر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر جو پنجاب کے ہیں وہاں پہ بینچ کیوں نہیں بن رہے۔ تو میں نے ڈیٹیل بتایا کہ لاہور بار جو ہے وہ بھی ہرڈل ہے ہمارے لیے، لیکن ان کا رول نہیں ہے آئینی اور قانونی اس میں کوئی، لیکن ان کے دباؤ کی وجہ سے پھر لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ اس میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ میں نے بتایا خان صاحب کو کہ ہم نے ایک بڑی لمبی جدوجہد کے بعد سمری پنجاب کابینٹ سے منظور کروا کر گورنر کے تھرو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے پاس بھیجی، تو وہ صرف چیف جسٹس صاحب کا اپنا ثوابدید تھا اور ان کی کنسلٹیشن تھی، نہ کہ باقی ججز کا کوئی رول تھا۔ لیکن ہوا کیا کہ وہاں پر پورے ججز کی بنا کر ایک فل کورٹ بلا کر اس وقت لاہور ہائی کورٹ کی ججز کی 47 تعداد تھی، پورے ججز نہیں تھے، 47 موجود تھے اس وقت۔ تو چیف جسٹس صاحب جو اس وقت کے چیف جسٹس صاحب تھے، انہوں نے 47 ججز کو بلا کر اور سب سے ایک ڈسینٹنگ نوٹ اس پہ دے دیا کہ جی فل کورٹ جو ہے اس کو ریجیکٹ کرتا ہے، کافی ہے، ان ججز صاحبان کا اس میں رول بھی نہیں تھا۔ تو یہ ساری ڈیٹیل ڈسکشن میں نے کی جناب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب سے، اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ تعالی اس کا حل نکالتے ہیں۔ اور اس دن بھی انہوں نے کہا کہ جو لوگ اس میں ہرڈل پیدا کر رہے ہیں ان سے بیٹھ کے بھی ڈسکشن کی جا سکتی ہے کہ یہ آئینی اور قانونی حق ہے، اس میں عام آدمی کا بہت فائدہ ہے، عام آدمی سفر کر رہا ہے، تو آپ اس میں نہ روڑے اٹکائیں۔ سرگودا جب وہ کل تشریف لائے ہیں تو وہی بات، جب وہ چیئر بھی بیٹھے تھے تو میں نے وہاں پہ بھی بیٹھے ان کو بتایا کہ جی وہی بینچز کا معاملہ اسی یوں کا توں ہے، اور وہی ہرڈلز ہیں جو اس دن ڈسکس ہوئی تھیں۔ تو خان صاحب نے اپنی سپیچ میں یہ کہا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ لاہور والے جو ہیں وہ اس میں ہرڈل بن رہے ہیں۔ اب مناسب نہیں تھا ان کے لیے کہ وہ وہاں پہ سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہتے جی کہ وہاں جو ہائی کورٹ ہے یا ججز ہیں وہ اس میں ہرڈل آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے وہ اشارہ دیا ہے کہ ان سے بیٹھ کے نیگوشیٹ کریں گے اور ان کو اس بات پہ آمادہ کریں گے کہ یہ ایک آئینی اور قانونی حق ہے یہاں کا، اور یہ یہاں پہ بننا ہے۔ کچھ ہمارے دوست، نادان دوست، یہ بالکل سیاسی ایشو نہیں تھا، اس میں کسی خان صاحب کا یہاں پہ آنا نہ کوئی سیاست کا اس سے دور کا تعلق تھا، یہ ایک سرگودا ڈویژن کی دیرینہ مطالبہ تھا۔ ہم نے ایک کوشش کر کے، اور ان کی بڑی مہربانی، کمال مہربانی کی ہے خان صاحب نے، وہ یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ تو اس کو ایک سیاسی رنگ دینے کے لیے، اور ان کی سپیچ کے وہ الفاظ پک اینڈ چوز کر کے جی انہوں نے کہا ہے کہ ہم لاہور بار سے نیگوشیٹ کریں گے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ ان کے کہنے کا مقصد صرف ایک ہی تھا
کہ ہم لاہور میں جو لوگ یہ پرابلم پیدا کر رہے ہیں ان سے نیگوشیٹ کریں گے۔ ان کے جلسے کے بعد بھی کنسرن لوگوں سے میری بات ہوئی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ خان صاحب نے وہی بات جو آپ کی پہلے ڈسکشن ہوئی تھی اسی کے مطابق کہا ہے کہ جو لوگ اس میں رکاوٹیں پیدا کرتے آ رہے ہیں ہم ان سے نیگوشیٹ کریں گے کہ آپ ان کا آئینی اور قانونی حق ہے اور ان کو بننے دیں۔ تو میں ان تمام دوستوں کو ایک بار پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے، یہ کوئی ذاتی ایشو نہیں ہے، یہ کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سرگودا کے عوام کا دیرینہ مطالبہ ہے، ان لوگوں کی ضرورت ہے اور ضرورت سے بھی بہت آگے کی بات ہے۔ میں نہیں بتا سکتا کہ لوگ کتنے اپنے رائٹس چھوڑ دیتے ہیں، نہیں پہنچ پاتے ہائی کورٹ تک۔ خدارہ اس کے لیے سہولت بنے نہ کہ رکاوٹیں بنیں، اور خان صاحب کا بڑا موقف کلیئر ہے اس پہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ بینچز بنیں گے یوں ہی حکومت سٹیبل ہوتی ہے اور وفاق میں گورنمنٹ آئے گی پی ٹی آئی کی، انشاءاللہ صوبے میں بھی ہوگی، اور ہر صورت میں سرگودا بینچ بھی بنے گا، اور صرف سرگودا بینچ نہیں بلکہ پنجاب کے ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پر انشاءاللہ تعالیٰ بینچ بنے گا۔ آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ۔